یہ بات جب بھی آپ نے کی یا مسلمان امت میں آپ سے پہلے بعض لوگوں نے کی اور لوگوں کو بتایا، جیسے خود برصغیر کے اندر سر سید نے یہ پیغام لے کے اٹھے کہ اپنی تعمیر پہ توجہ دو، اس وقت تم انگریزوں سے مقابلہ کر کے طاقت کے ذریعے جیت نہیں سکتے، تو جو سامنے کا نیریٹو ہے، جو ذہن مزاحمت پر اپنا رہا ہے، اور بالخصوص وہ مذہبی ذہن ہے چونکہ وہ آئیڈیلزم کی طرف لے کے جاتا ہے، تو وہ اس پورے بیانیے کو جب کہا جاتا ہے کہ تصادم سے گریز حق و باطل کی جنگ میں اس تجویز کو باطل کی حمایت پر معمور کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ تصادم نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، ظلم کو گوارا کر رہے ہیں، ظلم کی شناعت، ظلم کی شدت ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کا خون بہے ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، ان کو کوئی احساس زیاں نہیں ہے۔ یہ جو نفسیات ہم سے پیدا ہو جاتی ہے، اس کا پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ جیسے آپ بتاتے ہیں تصادم سے گریز، تو وہ سامنے سے یہ بھی کہتے ہیں چلیں آپ ہمیں یہ کہہ دیں لیکن ساتھ یہ کہیں کہ جی یہ تو ظلم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اس وقت مت کرو، جب تمہارے پاس طاقت ہے تب کر لینا۔ یہ جو نعرہ ہے یہ کبھی اس کان تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہی وہ صورتحال ہے جس نے معاملات کا جیسا ادراک ہونا چاہیے تھا نہیں کیا۔ اس میں کیونکہ جذبات ہوتے ہیں، اور آپ اگر خیرخواہی کے جذبے سے بھی ایک بات کہیں تو اس کو خیرخواہی کے جذبے سے سنا نہیں جاتا۔ مسلمان جس زوال سے گزرے ہیں، آخر اس زوال میں کیا صرف خارجی چیزیں ہی تھیں؟ ان میں سب سے بڑی چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ کیا ہے؟ اخلاقی انحطاط۔ اخلاقی انحطاط چیزوں کو اس جگہ دیکھنے ہی نہیں دیتا، یعنی اس میں آدمی ایک خاص جذباتی کیفیت پر مبتلا ہوتا ہے، اسی جگہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے ہر چیز حق و باطل بن جاتی ہے۔ جبکہ اس دنیا میں جب آپ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں حق و باطل کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہی نہیں، یہاں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے تدبیر کیا اختیار کریں گے۔ وہ تدبیر ثواب اور ناثواب میں تقسیم ہوتی ہے، اور سیاسی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، سماجی معاملات میں، تہذیبی معاملات میں یہ ثواب ناثواب کی بحث ہی ہوا کرتی ہے۔ یہ بات کہ فلاں نے ظلم کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اب دنیا میں لوگ حکومتیں قائم کرتے ہیں، سلطنتیں قائم کرتے ہیں، ملکوں پر حملے کرتے ہیں، تو ایک گروہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ چنگیز خان نے بھی یہ ظلم دنیا پر کیا تھا، اسی طرح کے مظالم اور لوگوں نے بھی کیے۔ مسلمانوں کی بعض فتوحات کے بارے میں بھی کوئی اسی طرح کا تبصرہ کر سکتا ہے۔ جب وہ ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں تو وہاں کے لوگ بھی یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا موقع جب بھی پیدا ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ یہاں اب حق و باطل کی گواہی دینی ہے، یعنی وہ آپ تجزیہ کر کے بتا دیں فلاں کی بات غلط ہے، فلاں کی بات صحیح ہے۔ یہ بات کہ دنیا میں جا کے غلبہ قائم کیا جائے، اپنی سلطنتیں قائم کی جائیں، اپنی حکومتیں قائم کی جائیں، دنیا کو طاقت و تاراج کیا جائے، یہ مجھے یہ بتائیے کہ خود اس کے لیے اخلاقی جواز کہاں سے لائیں گے جب تک کوئی جواز نہ ہو؟ ظاہر ہے یہ ساری باتیں زیر بحث آ جائیں گی نا۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہاں اصل سوال یہ ہے ہی نہیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اصل سوال یہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ یہی وہ فرق ہے چیزوں کو دیکھنے کا جس میں ہم کو دشنام کا ادب بھی بننا پڑتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن ہمارے دین میں ہمیں پابند کیا گیا کہ الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ یہ مسلمان جو ہیں ان کی خیرخواہی دینی تقاضا ہے، اور دیکھیے اس روایت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی ہے، یعنی یہ خیرخواہی اللہ کے لیے بھی ہونی چاہیے، یہ اللہ کے رسولوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کی قیادت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ تو غایت درجہ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ پانچوں نکات جن کو میں بیان کروں گا ان کو سنیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے مخاطبین بھی ان پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس میں یہ پہلا نقطہ بہت سی چیزوں سے حفاظت کا نقطہ تھا کہ ہمیں ہر حال میں ان تینوں مقامات پر تصادم سے گریز کرنا ہے۔ یہ تصادم سے گریز کرنے کے لیے مجھے یہ بتائیے کسی جگہ بھی حق و باطل کی بحث چھیڑ دی جائے تو لازمی نتیجہ کیا ہوا؟ تصادم ہوگا۔ یعنی آپ وہ پرانی خوارج کی اور اہل تشیع کی اور اہل تسنن کی بحثیں چھیڑ دیں، ذرا چھیڑ کے دیکھ لیجئے، کسی چھوٹے پیمانے پہ چھیڑ کے دیکھ لیجئے، اس میں ایک جلوس بھی عافیت سے نکالنا ناممکن ہو جائے گا۔ آخر ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ کس طریقے سے محرم کے جلوس نکلتے تھے اور اہل تسنن بھی ان کے لیے سبیلیں لگاتے تھے، یہ فضا بھی دیکھی۔ اور ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ اب کرفیو لگانا پڑ جاتا ہے، اب موبائل بند کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو تصادم کے مواقع تو آپ جہاں چاہے پیدا کر لیں، اس کے بعد فساد ہوگا، اس کے بعد خون بہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم ہم کو دی ہے وہ یہ ہے
کہ جہاں خون بہنے کا امکان ہو، جہاں فساد برپا ہونے کا امکان ہو، اس کو ہر حال میں اوائڈ کرنا ہے، اس سے ہر حال میں گریز کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر خون بہتا بھی ہے اور بہانا بھی پڑتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے تیاری بھی ہونی چاہیے، اور آپ کو اس کا اخلاقی جواز بھی پیدا کرنا چاہیے۔ اس میں آپ اس مقام پر کر کے دیکھ لیں۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں عراق ایران جنگ کے پیچھے جو چیزیں موجود تھیں، یمن میں جو تبدیلیاں آئیں اس کے پیچھے جو چیزیں موجود تھیں، جب سعودی عرب میں ایک باقاعدہ الگ فوج قائم کرنے کی جدوجہد کی گئی، اس میں جو چیزیں موجود تھیں، کیا ان کا ظہور نہیں ہوا؟ اور ان میں بھی اگر تھوڑی سی چنگاری آپ ڈال دیں تو آگ بھڑک سکتی ہے۔ وہاں بھی مواقع اس کے موجود تھے، اور یہی صورتحال ہم نے کشمیر میں بھی دیکھی اور فلسطین میں بھی دیکھی۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہاں اصل چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات کو پہچانا جائے، وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں دنیا میں، ان کی طاقت کیا ہے، ان کا مقابلہ کن قوتوں کے ساتھ ہے، عالمی نظم کی کیا حیثیت ہے، ان کے مفادات کیا ہیں، نیا استعمار کیا صورتیں اختیار کر رہا ہے، وہ دنیا پر اپنا غلبہ کس طرح قائم کرنا چاہتے ہیں، نئی طاقتیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں، ان کا لحاظ کر کے آپ کو لائے عمل بنانا ہے۔ لائے عمل کی تفصیلات تو میں آگے کروں گا، لیکن اس پہلے نقطے میں بنیادی بات یہ ہے کہ تصادم سے گریز ہونا چاہیے تھا، اور آخری درجے میں امن خریدنا تھا۔ اس میں ماضی میں تو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ہم یہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ اے کاش اب بھی اس بات کو سمجھ لیا جائے، اور جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کے کہنے والوں کو ہدف دشنام بنانے کی بجائے اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان کی بات سن لی۔ آخری سمیٹنے سے پہلے میں ایک مثال، چونکہ لوگ مثالوں کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہیں تھاٹ کو، فلسفیانہ بحث بھی زمین پر اپنا کھرا کھوٹا واضح کرتی ہے۔ یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی امن کے لیے وقفہ خریدیں، اپنی تعمیر پہ توجہ دیں، ہمیں اسی دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک نئی تہذیب، ایک نئی قوت، ایک نئی طاقت ابھرتی ہوئی نظر آئی، بلکہ جس وقت یہ پورا معاملہ ہوا ہے، عالمی استعمار نے 57 اسلامی ملکوں کو وجود پذیر کیا، اسی دور میں وہ قوت اٹھی ہے، اور اس قوت کا نام ہے چین۔ وہ چین اپنا دنیا کے اندر بعض علاقوں میں اسی طرح سے کوئی مقدمات رکھتا ہے، جیسے تائیوان ہے یا ہانگ کانگ ہے، بھئی ہماری سرزمین تھی، اور اگر چاہے تو وہاں پر اقدام کرنے کی بھی پوزیشن میں ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے کچھ پروز اینڈ کونز ہوں گے، لیکن اس کا جو لاہ عمل ہمیں نظر آتا ہے اب تک پچھلے 50-55 سالوں میں، 70 سالوں میں، وہ بھی یہی ہے کہ کہیں پر اس نے تصادم پیدا نہیں کیا، اگرچہ وہ بہت ساری جگہوں پہ کانفلکٹ کے پیدا کر سکتا تھا۔ یہی لاہ عمل جرمنی نے اختیار کیا، وہ بھی شکست کھا گئے تھے، ان کے بھی علاقے طاقت و تراج ہو گئے تھے، ان کے اندر بھی شدید رد عمل تھا۔ یہی صورتحال جاپان میں ہوئی، یعنی جاپان کے وہ 2 شہر ہیں جن میں سب سے بڑے جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ جی، آپ دیکھیے کہ 2 شہروں کو ایک جنگ بند کرنے کے لیے اڑا دیا گیا، وہاں کتنے بے گناہ مرے ہوں گے، یعنی وہاں تو کوئی مقاتلین کے خلاف یا کمبیٹنٹس کے خلاف اقدام نہیں کیا گیا، عام شہریوں کے خلاف اقدام کیا گیا۔ اس سب کے باوجود جرمنی نے، جاپان نے اور پھر چین نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ساری توجہات تعمیر پر مرکوز رکھیں گے اور کسی حال میں تصادم کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ ان کو ایسی شرائط سے سابقہ پیش آیا ہے، آپ غور کر کے دیکھیں کہ جو شرائط ماننا فرد کے لیے مشکل ہوتا ہے، کچھ آئیے کہ ایک قوم مانے، لیکن وہ یہ بات سمجھ گئے کہ ہم شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک مہلت ہمیں ملی ہے، ان ملکوں پر براہ راست حکومتیں نہیں قائم کی، وہاں پر اگرچہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں لوگ مار دیے گئے، لیکن بہرحال جاپان میں امریکہ یا دوسری قوتیں چلی نہیں گئیں کہ وہاں حکومت کریں۔ یہی معاملہ جرمنی میں ہوا، موقع مل گیا ہے، موقع مل گیا ہے تو ہمیں اپنی تعمیر میں مصروف ہو جانا ہے۔ چین نے بالکل یہی کیا۔ آپ یہ دیکھیے وہ آج بھی دنیا میں کسی تصادم کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، کسی جگہ نعرہ حق بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے ہانگ کانگ کے معاملے میں بھی انتظار کیا اور تائیوان کے معاملے میں بھی انتظار کر رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ جب دنیا میں اس طرح سے ترتیب الٹ جاتی ہے اور آپ زوال کی آخری حد کو چھونے کے بعد اپنے لیے زندگی کی رمق پاتے ہیں، اس موقع کے اوپر لائے عمل ہوتا یہی ہے کہ تصادم سے گریز کر کے پہلے اپنے آپ کو پابرجا کیا جائے اور اپنی تعمیر کو اس درجے تک مکمل کر لیا جائے جہاں آپ دنیا میں حق و باطل کی باتیں کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔